السلام علیکم، ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم: إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعوات لا يستجاب لها. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. محترم معزز سامعین کرام، ان آیات کریمہ میں
جن باتوں کا اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا ہے اس حوالے سے پہلے 2 خطبات میں آپ کچھ بات سن چکے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ رب ذوالجلال والاکرام نے طاغوت کی عبادت سے روکا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو، اور اس کے لیے لفظ یہ فرمائے کہ والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوہا، کہ وہ لوگ جو طاغوت سے بچتے ہیں کہ اس کی عبادت کریں۔ طاغوت کس کو کہتے ہیں؟ عبادت کا دائرہ کار کیا ہے؟ یہ سب باتیں پہلے آپ سماعت فرما چکے ہیں۔ طاغوت کی عبادت تو کرنی نہیں، اس کی طرف تو التفات کرنا نہیں، اس کو تو چھوڑنا ہے، اس سے تو بچنا ہے، ڈرنا ہے، خوف زدہ ہونا ہے کہ کہیں یہ اپنے چنگل میں ہمیں پھنسا نہ لے اور اپنے وسوسوں میں ہمیں مبتلا نہ کر دے، اس سے بچ کے رہنا ہے۔ اس کے مد مقابل وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى، صرف اتنی بات کافی نہیں کہ وہ طاغوت کے ہتھے نہیں چڑھتے، بلکہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع بھی کرتے۔ بعض حضرات کو آپ نے سنا ہوگا، وہ کہتے ہیں ہم کون سا گناہ کرتے ہیں، ہم کون سی غلطی کرتے ہیں، معاذ اللہ ثم استغفر، اللہ کہ یہ جملہ ہی بہت خوفناک اور خطرناک ہے۔ انہیں اس بات کا شعور ہی نہیں ہے کہ گناہ کا دائرہ کیا ہے اور اس میں وسعت کیا ہے۔ وہ صرف گناہ کو یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ نماز نہ پڑھے، نہ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ جناب چوری نہ کریں، ڈاکہ نہ ماریں، لوگوں کے حقوق نہ ماریں، وہ سمجھتے ہیں بس یہی گناہ ہے۔ حالانکہ گناہ جتنے اوامر ہیں جن کا حکم دیا گیا ہے ان کی نافرمانی کرنا، وہ کام نہ کرنا، وہ بھی گناہ ہے، اور جن سے منع کیا ہے اس سے نہ رکنا، یہ بھی گناہ ہے۔ گناہ کا دائرہ بڑا وسیع ہے۔ تو صرف یہ نہیں کہ شیطان کی عبادت نہیں کرنی، بلکہ اس کے ساتھ یہ ہے کہ اللہ کی طرف رجوع رہنا ہے۔ وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ، انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا۔ لَهُمُ الْبُشْرَى، ان کے لیے بشارت۔ فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ، اے میرے نبی بشارت دے دیجئے، خوشخبری سنا دیجئے ان لوگوں کو جو بات کو سنتے ہیں اور اس بات کی اچھی باتیں جو ہیں اس کو قبول کرتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں۔ فرمایا اولئک الذین ھداھم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت عطا فرمائی۔ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور یہی لوگ ہیں عقل والے، سمجھدار، فہم و فراست والے بھی یہی لوگ۔ اب یہاں بات ہے کہ انابو اس کے کیا معنی ہے اور اس کے کیا تقاضے۔ یہ انابو مصدر ہے اس کا نوب، جس کے معنی ہے رجوع کرنا، بلکہ بار بار رجوع کرنا، بار بار لوٹنا، بار بار پلٹنا۔ شہد کی مکھی ہوتی ہے، اس کو بھی نوب کہتے ہیں، اس کو نوب بھی کہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے چھتے کی طرف بار بار لوٹتی، اپنے مسکن کی طرف،
اپنے جائے سکون کی جگہ وہ جاتی ہے اور آتی ہے، جاتی ہے اور آتی ہے، اسی لیے اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ نوب۔ تو انابو اسی نوب سے ہے، اور جمع مذکر کا یہ صیغہ ہے کہ جو اللہ کی طرف لوٹتے ہیں، وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ، جو اللہ کی طرف لوٹتے ہیں۔ شیطان کو تو چھوڑا، ہمارا تمہارے ساتھ کوئی علاقہ نہیں، دفع ہو جاؤ، اتنی سی بات کافی نہیں، بلکہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ جس طرح ہم لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، بلکہ سمجھنا یہ چاہیے کہ سارا قرآن ہی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تفسیر ہے۔ سارا قرآن وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تفسیر، اور یہ دونوں جملے مختلف اسالیب میں مختلف پہلوؤں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ یہاں فرمایا جو طاغوت سے بچتے ہیں اور اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ رجوع کرنے والے دو نوعیتوں کے، ایک رجوع وہ بھی کرتا ہے جو مشکلات میں اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، مصائب میں، بیماری میں، پریشانی میں اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ یہ رجوع اس میں مومن بھی شامل ہے، کافر بھی شامل ہے، اطاعت گزار بھی ہے اور نافرمان بھی۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ہے اسی سورۃ زمر میں، فرمایا وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ، جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو یہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ گویا انسان یہ جو ہے یہ مطلب پرست، یہ مطلب پرست ہے، اس کو ضرورت آئی ہے، تکلیف آئی ہے، پریشانی آئی ہے، تو اب کیا ہے، یہ اللہ رب العزت کی طرف دعا کرتا ہے، یا اللہ پریشانی دور کر دے، بیماری دور کر دے، نقصان دور کر دے، اولاد دے دے، صحت عطا فرما دے، جتنی بھی ضرورتیں اس کو درپیش ہوتی ہیں وہ اللہ سے مانگتا ہے۔ ساتھ کیا فرمایا وَإِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةٌ مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ، جب ہم اس کو اپنی نعمت سے نواز دیتے ہیں تو پھر تم کیا اور میں کیا، اللہ رب العزت کو بھول جاتا ہے، جو کچھ مانگتا رہا اس کو بھی بھول جاتا ہے۔ یہ اس کی کیفیت، یہ مطلب پرست ہے، آپ پہلے سن چکے ہیں اس کی تفسیر، سورۃ زمر کی آیت نمبر 8، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور ایک انابت وہ ہے جس میں 4 چیزوں کی ضرورت ہے۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمایا ہے کہ اصل انابت اللہ کی وہ ہے جو انابت اولیاء ہے، انابت المومنین ہے، انابت الناس نہیں جس میں سب انسان شامل ہے، بلکہ انابت المومنین، انابت الاولیاء، مومنین کی اور اللہ کے نیک بندوں کی، اللہ کے اولیاء کی انابت، اس کے لیے 4 چیزیں۔ ایک چیز محبت ہو، کہ سب سے غالب اللہ کی محبت ہو، اس کے دل میں سب سے غالب کیا ہو، اللہ کی محبت ہو۔ اگر اللہ کی محبت میں دوسری اشیاء کی محبت آڑے آتی ہے تو سمجھ لیجئے کہ یہ اللہ کی طرف رجوع صحیح نہیں ہے۔ اللہ کی طرف رجوع کا تقاضا تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا جب ذکر آئے تو پھر اللہ ہی کا ہو۔ حدیث میں نہیں آتا، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، نبی علیہ السلام گھر میں تشریف فرما ہوتے تھے، ہمارے ساتھ باتیں کرتے تھے، گھر کا اگر کوئی کام ضروری ہوتا وہ بھی ہمارے ساتھ نپٹاتے تھے، اس میں بھی شریک ہوتے، لیکن جو ہی بلال اللہ اکبر کہتا ایسے معلوم ہوتا کہ وہ ہم سے بالکل بے خبر ہے، ہم کو بھول ہی گئے، ہر چیز چھوڑ کے اب نماز کی تیاری ہے، اب مسجد میں جانا ہے،
یہ ہے محبت اللہ ذو الجلال، یہ ہے اللہ ذو الجلال سے پیار۔ اللہ رب العزت نے ایک جگہ فرمایا نا کہ اگر تمہیں تمہارے والدین، تمہاری اولاد، تمہارا مال متاع اور تمہاری رہائشیں یہ تمہیں زیادہ محبوب ہیں، احب من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم وازواجکم وعشیرتکم، اگر یہ سارا کنبہ ان سے زیادہ محبت، تجارت سے زیادہ محبت، آل اولاد سے زیادہ محبت اللہ کے مقابلے میں اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے میں، تو پھر فتربص، انتظار کرو اللہ ذو الجلال کی پکڑ کر۔ اللہ اکبر کبیرہ، فتربصوا، پھر انتظار کرو کہ اللہ ذو الجلال کی پکڑ کب آتی ہے۔ اس لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ سے محبت غالب، والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں ان کی سب سے زیادہ محبت کن سے ہوتی ہے؟ اللہ رب العزت سے۔ دوسری چیز فرماتے ہیں خضوع لہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کی عاجزی، انکساری، فروتنی، یہ اللہ رب العزت کے لیے، اللہ کے سامنے جھکنا، اللہ کے سامنے عاجزی، انکساری کا اظہار کرنا، اللہ کے سامنے تواضع کا اظہار کرنا۔ اللہ اکبر، حدیث میں آتا ہے نا، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من تواضع لی ہکذا رفعتہ ہکذا، جو میرے لیے تواضع کرے گا میں اس کو اس طرح بلندی عطا فرماؤں۔ علماء نے لکھا ہے، سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام کی کمال حیات بھی اسی نقطے پہ ہے کہ سب سے زیادہ تواضع اور انکساری اللہ کے سامنے حضرت محمد رسول اللہ کو تھا۔ سب سے زیادہ عبدیت کا اظہار، تواضع کا اظہار، انکساری کا اظہار نبی علیہ السلام اپنے اللہ کے سامنے کرتے تھے۔ جبرائیل آئے تھے، ایک دفعہ فرشتہ بھی آیا تھا، سن چکے ہیں، یہ حدیث معروف ہے، اور فرشتے نے آ کے عرض کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے بھیجا ہے، آپ بتلائیں اور فرمائیں کہ آپ رسول بادشاہ بننا چاہتے ہیں یا رسول بندہ بننا چاہتے ہیں۔ جبرائیل بھی ساتھ تھے، نبی علیہ السلام نے جبرائیل کو دیکھا تو جبرائیل نے اشارہ کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے، فرمایا میں بندہ رسول بننا چاہتا ہوں۔ یہ ہے تواضع۔ نبی علیہ السلام نے ایک موقع پہ فرمایا، ایک آدمی آیا، پوچھا محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ وہ ہے، اٹھا کانپنے لگے، خوف زدہ ہو گئے آپ کے روب کی وجہ سے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا خوف زدہ کیوں ہوتے ہو؟ اور میں تو اس ماں کا بیٹا ہوں جو خشک گوشت تر کر کے اس کو بنا کے نوش کیا کرتی تھی، میں تو اس کا بیٹا ہوں۔ تو دوسری چیز انابت کے لیے ہے کہ اللہ کے سامنے عاجزی اور انکسار، اکڑ، تکبر، بڑائی، میں اس کا فطور دل و دماغ میں نہیں ہونا چاہیے۔ میں کا فطور، تکبر کا فطور وہ دل و دماغ میں نہیں ہونا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر کبیرہ، کہ جس کے دل میں رائی کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ، یہ اتنی بری بیماری، اور اس بیماری کا سب سے بڑا مرتکب شیطان، جس نے جناب آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا تھا اور اپنے آپ کو اس نے بڑا سمجھا تھا۔ اور تیسری چیز والاقبال علیہ، کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والا، اللہ کی طرف متوجہ ہونے والا، ادھر ہی سب کچھ اپنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، کسی اور کی طرف نہیں۔ فرمایا اور چوتھی چیز والاعراض اما سوا ہو، اور چوتھی چیز یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ باقی سب سے اعراض،
یہ اللہ کا بنا ہوا ہے. یہ ہے انابت، یہ ہے منیب. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا نا، ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، کہ ابراہیم منیب تھا، اللہ کا تھا. دل میں کسی کی محبت نہیں تھی، نہ مال کی، نہ اولاد کی، نہ وطن کی، نہ بیوی کی، نہ اپنی جان کی. محبت تھی تو اللہ ذوالجلال والاکرام. اس لیے منیب ابراہیم علیہ السلام کی جس طرح خلیل صفت ہے، اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اللہ نے صفت منیب بیان کی کہ وہ اللہ ذوالجلال کی طرف رجوع کرنے والا تھا. اس کے دل میں کسی اور کی محبت نہیں تھی. وہ سب کو چھوڑنے والا تھا، اللہ کو چھوڑنے والا نہیں تھا. ابراہیم نے ہر چیز کو چھوڑا، وطن کو بھی چھوڑا، انہوں نے بیوی کو بھی چھوڑا جنگل میں اللہ کے حکم سے. اللہ اکبر کبیر. تو یہ 4 شرطیں، اور جو اس منیب کا متصف ہے وہی اللہ ذوالجلال نے فرمایا ہے کہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہے. یہاں کیا ہے فرمایا؟ وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى. یہ تخصیص ہے، ان کے لیے بشارت ہے. جو اللہ کے ہو کے رہتے ہیں ان کے لیے وہ بشارت. یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے سورۃ یونس میں فرمایا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. خبردار، جو اللہ کے اولیاء، اللہ کے دوست، اللہ کے ولی ہیں، ان کو کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا. یہاں ایک بات اور سمجھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو بھیجا یہاں دنیا میں تو اس وقت کیا فرمایا تھا؟ پہلے سپارے میں بھی ہے، ابتدا ہی میں، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. وہی بات ہے جو یہاں اللہ ذوالجلال نے فرمائی ہے، وہی بات اس وقت فرمائی تھی کہ میرا پیغام آئے گا اور جو میرے اس پیغام کی تابعداری کرے گا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوگا. یہاں بھی فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. جو اللہ کے ولی ہوں گے ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا. لیکن وہ اللہ کے ولی ہوں گے کون؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون. پہلی شرط یہ ہے کہ وہ ایمان ہو، اللہ اور اللہ کے رسول محمد رسول اللہ کو ماننے والے ہوں. اگر کوئی اللہ اور اللہ کے رسول کو نہیں مانتا، ایمان کو قبول نہیں کرتا، ساری نیکیاں کرے، سارے اچھے کام کرے، الٹا لٹک کے عبادت کرے، پانیوں میں کھڑے ہو کے عبادت کرے، جنگلوں میں بسیرا کر لے، اللہ ذوالجلال والاکرام کو اس کی یہ عبادت قبول نہیں ہے. پہلی شرط یہ ہے کہ وہ ایمان لائے. الذین آمنوا، جو ایمان لائے کس پر؟ اللہ اور اللہ کے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. فرمایا فتقون، اور ساتھ اس کے وقانوا یتقون، ایمان لانے کے بعد وہ تقوی اختیار کرے، نافرمانی سے گریز کرے، نافرمانی سے بچ جائیں. میں ابھی بتلا چکا ہوں کہ نافرمانی صرف یہ نہیں ہے کہ جھوٹ نہ بولا جائے، دغا نہ کیا جائے، کسی پہ ظلم زیادتی نہ کی جائے. نافرمانی صرف یہ نہیں ہے. میں عرض کر چکا ہوں کہ اوامر اور نواہی، جن کاموں کے کرنے کا اللہ نے اور اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے ان کو نہ کرنا، اور جن سے روکا ہے ان سے نہ رکنا، یہ سارے کا سارا کیا ہے؟ نافرمانی میں شامل. فرمایا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور وہ بچتے ہیں، ڈرتے ہیں، خوف زدہ ہوتے ہیں، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. ہمارا معیار کچھ اور ہے بھائیو، اللہ کے فیصلے کچھ اور ہے. ہمارا معیار ولایت کا، اولیاء کا کچھ اور ہے، اللہ کا فیصلہ کچھ اور ہے. ہمارے سامنے
ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا حتیٰ کہ پاکی اور طہارت کا بھی اہتمام نہیں کرتا، اس سے خرق عادت کوئی چیز شیطان کی طرف سے رونما ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں بہت پوچھا ہوا ہے۔ بات سمجھ لو، کرامت نہیں استقامت چاہیے، کرامت نہیں استقامت۔ کرامت کا مطالبہ اللہ نہیں کرتے، اللہ استقامت کا مطالبہ کرتے ہیں کہ دین پہ پکے ہو تم۔ کرامت اس سے ثابت ہو تو یہ کرامت جو ہے وہ بھی اللہ کا فعل ہے، اس کا فعل نہیں۔ لیکن اگر وہ استقامت نہیں اختیار کرتا، اللہ اور اللہ کے رسول کی فرم برداری نہیں کرتا، نافرمانی کرتا ہے، تو اس کے ساتھ شیطان ہے، اور شیطان ساری چیزیں دکھلا رہا ہے، اور شیطان لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ پچھلے خطبے میں بھی میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کے علاوہ جن کی عبادت ہوتی ہے وہ سب شیطان کی ہے، وہ فرشتوں کے نام پر ہو، انبیاء کے نام پر ہو، اولیاء کے نام پر ہو، وہ جانور کے نام پر ہو، وہ درخت کی نام پر ہو، وہ پانی کے نام پر ہو، کسی اعتبار سے بھی ہو، وہ شیطان کی عبادت۔ پچھلے خطبے میں تفصیل عرض کر چکا ہوں۔ اس لیے اللہ والو یہ دیکھو کہ اللہ نے اپنا ولی کس کو کہا ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ جو ایماندار ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کو مانتے ہیں۔ صرف اتنی بات کافی نہیں، وکانوا یتقون، اور ڈرتے ہیں، نافرمانی نہیں کرتے اللہ ذو الجلال والاکرام کی۔ فرمایا اللہ رب العزت نے کہ لہم البشرا، ان کے لیے بشارت ہے۔ یہاں بھی وہی بات فرمائی، لہم البشرا، یہاں بھی یہی ہے، لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، انہیں دنیا میں بھی بشارت، انہیں آخرت میں بھی بشارت۔ لا تبدیل لخلق لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے فیصلوں کو بدلا نہیں جا سکتا۔ اللہ نے فیصلہ فرما دیا ہے کہ یہ میرے ساتھی، یہ میرے دوست، یہ میرے اولیاء، یہ دنیا اور آخرت میں کامیاب اور کامران ہوں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اس حوالے سے قرآن مجید میں بہت سی جگہ پر اسی بات کا تذکرہ ہے کہ یہ بشارت موت کے وقت بھی ہے، یہ بشارت قبر میں بھی ملتی ہے، یہ بشارت اللہ آپ کا بھلا کرے میدان معاشر میں بھی ملے گی، اور یہ بشارت جنت میں داخل ہوتے ہوئے بھی ملے گی۔ ہر مقام پر یہ بشارتیں ہوں۔ ایک حدیث سنیے جسے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کا جس وقت آخری وقت آتا ہے تو اس وقت کیا ہوتا ہے؟ روشن خوبصورت چہرے والے فرشتے اس کو نظر آتے ہیں، اور وہ مطمئن ہو جاتا ہے، سمجھ جاتا ہے کہ میرا ٹھکانہ کہاں ہے۔ اللہ ہمارا ٹھکانہ اچھا کرے، ہمیں خوف زدہ کرنے والے فرشتے نظر نہ آئے، بشارت دینے والے نظر آئے۔ فرمایا روشن چہرے والے نظر آتے ہیں، اور ان کے پاس جنت کا لباس ہوتا ہے اور جنت کی خوشبو ہوتی ہے۔ پھر ملک الموت آتے ہیں، اور ملک الموت کیا کہتے ہیں؟ ایتھا النفس الطیبہ، او پاک نفس، پاک روح، اخرجی الی مغفرۃ من اللہ ورضوان، چلو اللہ کی بخشش کی طرف، اللہ کی رضا کی طرف، آؤ چلے۔ فرمایا اس طرح اس کی روح نکل جاتی ہے جس طرح مشکیزے سے پانی نکل جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور جو ہی روح نکلتی ہے، وہ جو فرشتے آتے ہیں وہ اس روح کو فوراً اس کپڑے میں اور خوشبودار چیزوں میں لپیٹ کے آسمان کی طرف لے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پھر جس وقت یہ قبر میں جاتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا قبر میں 3 سوال ہوتے ہیں۔ من ربک، رب کون ہے تیرا؟ تیرا رسول کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ 3 سوال۔
اور جب یہ 3 سوالوں کا جواب صحیح دیتے ہیں تو پھر اللہ ذو الجلال والاکرام کی طرف سے آواز آتی ہے، صدق عبدی، میرے بندے نے سچ کہا، میرے بندے نے سچ کہا، فافرشوہ من الجنہ، وہ اس کا بچھونا جنت کا بنا دو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ قبر یا جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھ ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ فرمایا آواز آتی ہے، صدق عبدی، میرے بندے نے سچ کہا، فافرشوہ من الجنہ، اس کے لیے جنت کا بچھونا، جنت کا بستر وہ قبر میں لگا دو۔ فرمایا وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، اور اس کو جنتی لباس، کفن جنتی پہنا دو۔ فرمایا وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا مِنَ الْجَنَّةِ، اور اس کے لیے جنت کا ایک دروازہ قبر میں کھول دو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابشر بالذی، اور پھر کیا ہے، وَيَفْسَوْ لَهُ فِي قَبْرِهِ مَدَّ بَصْرِهِ، وہ جو قبر ہمیں 4-3 فٹ کی نظر آتی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ اس کے نظروں میں اتنی کشیدہ کر دی جاتی ہے جہاں تک اس کی نظر کی بینائی جاتی ہے، اتنی کھل جاتی قبر۔ وَفْسَا لَهُ فِي قَبْرِ، فرمایا وَيَأْتِيهِ رَجُلٌ حَسَنُ الْوَجْهِ، ایک آدمی آتا ہے، فرشتہ آتا ہے، حسن الوجہ حسن الثياب طيب الريح، خوشبو، اچھا لباس، خوشبو لگی ہوئی اور خوبصورت چہرہ، فیقول، وہ کہتا ہے ابشر بالذی یسرک ھذا یومک الذی کنت توعدون، وہ کہتا ہے تمہیں مبارک ہو، وہ آج کے دن کا تمہیں وعدہ دیا گیا تھا، چلو جنت کی طرف۔ اللہ اکبر۔ یہ جنت قبر میں بشارت۔ جب انسان فوت ہوتا ہے اس وقت بھی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ، حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے اسی آیت کی تفسیر میں لکھا ہے، ان کے شاگرد سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس آخری دور میں کوفہ اپنے مکہ مدینہ سے طائف منتقل ہو گئے تھے، طائف چلے گئے تھے، وہاں فوت ہوئے، وہیں ان کو دفن کیا گیا، اور جس وقت قبر میں ان کو دفن کیا گیا تو قبر سے آواز ہم نے سنی، ہم نے قبر سے آواز سنی، ہم نے ادھر ادھر جھانکا اور دیکھا کہاں سے آواز آ رہی ہے، کہیں کوئی آدمی خاموش ہے، سب خاموش ہے، کہیں سے کوئی نہیں بول رہا۔ وہ کیا آواز تھی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، چلو اپنے رب کی طرف اور چلو اللہ ذو الجلال کی جنت کی طرف۔ یہ جنت میں بھی، یہ قبر میں بھی یہ بشارتیں ہیں فرشتوں کی طرف سے، فوت ہوتے ہوئے بھی یہ بشارتیں ہیں، میدان معاشر میں بھی یہ بشارتیں ہیں۔ میں نے عرض کیا جب جنت میں جائیں گے اس وقت بھی بشارتیں ہیں۔ حدیث میں آتا ہے حضرت طلحہ بن برا، اللہ اکبر کبیرہ، رضی اللہ تعالی عنہ، حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے اعلیٰ صحابہ میں ذکر کیا ہے، بڑی عجیب بات ہے کہ جب قبر میں دفنایا تو نبی علیہ السلام نے اس کے لیے کیا دعا کی، کیا دعا کی؟ آپ نے فرمایا اللہم الق طلحہ وانت تضحک وہو یضحک الیک، اے اللہ طلحہ کو اس طرح مل کہ جب طلحہ آپ کے پاس پہنچے تو یا اللہ تو اس کو دیکھ کے ہنس رہا ہو اور طلحہ تمہیں دیکھ کے ہنس رہا ہو۔ یہ طلحہ بن برا، اندازہ کیجئے نبی علیہ السلام نے کتنی بڑی بات ہے جو حضرت طلحہ بن برا رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمائی۔ بھائیو، یہ ہے استقامت اور یہ ہے انابت جس کے بارے میں فرمایا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى، اور یہ جو فرمایا ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، یہ نفس مطمئنہ بھی وہی ہے جو انابت میں کی شان لیے ہوئے ہیں، کیونکہ جس کو اللہ پر اطمینان ہے، اللہ پر اعتماد ہے، وہی اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔
اور جسے اللہ پر اعتماد نہیں ہوتا وہ کبھی کہیں جاتا ہے، کبھی کہیں سر مارتا ہے، کہیں کسی جگہ جا کے جناب آہوداری کرتا ہے، وہ اللہ پہ گویا مطمئن ہی نہیں ہے۔ اللہ ہمیں مطمئن کرے، اللہ ہمیں اپنی ذات پر مطمئن کرے، دوسروں سے ہمارا علاقہ کٹ جائے اور اللہ سے علاقہ جڑ جائے۔ یہی انابت ہے اور یہی نفس مطمئنہ ہے۔ اللہ ذوالجلال نوصاف سے ہمیں متصف فرمائے اور اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔